بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مس حمیرہ ملک آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جون کے پہلے ہفتے میں اردو کا سبق حمد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی ثنا بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تعریف کے لائق ہے، تو ہم جب بھی اس کی تعریف کرنے کے لیے کچھ بھی شعر پڑھتے ہیں، کوئی بھی شعر پڑھتے ہیں تو اسے ہم حمد کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، رب ہے، اس کی تعریف ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ پہلے ہم حمد کو پڑھتے ہیں، اس کی پڑھائی کریں گے، پھر اس کے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ۔ ہر دم شکر کرو تم رب کا، جو ہے پالنے والا سب کا۔ کل خلقت کا خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، رازق ہے وہ۔ دو عالم میں راج اسی کا، تخت اسی کا، تاج اسی کا۔ دن ہے اس کا، رات ہے اس کی، سب سے اچھی ذات ہے اس کی۔ ہر شے اس کی آنی جانی، اس کے سوا ہر شے ہے فانی۔ اس کا یہ احسان ہے کیا کم، پاک نبی کی امت ہیں ہم۔ پاک نبی نے ہم کو بتایا، ہر شے کو ہے رب نے بنایا۔ اس حمد میں شاعر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا اور جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا، ہمیں رزق عطا کیا، کھانے کو طرح طرح کی چیزیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ دونوں جہاں یعنی کہ زمین اور آسمان، سب جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وہ کل خلقت کا پالنے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کو سب کچھ کرنے کا اختیار ہے۔ دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں، سورج، چاند، زمین سب اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کائنات کا نظام اسی کے تابع ہے، اسی کے حکم پر چلتا جا رہا ہے۔ ہم انسان، دنیا میں جتنے بھی پرندے، جانور، جو بھی مخلوق ہے، سب اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے۔ اس کی حکم، اس کی خواہش، اس کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن سب چیزوں کا زوال لازمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ایسی ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ایسی ہے جس کو کبھی بھی زوال نہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے، لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ بڑی بزرگی والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سب کے اوپر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑی بزرگی اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر شے کا رب، ہر شے کا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ امتی کہتے ہیں ماننے والے کو، پیروکار کو، کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس کے اوپر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اتنی نعمتیں دیں، رہنے کو زمین دی، پینے کو پانی دیا، سورج چاند ستارے بنائے، درخت بنائے، تازہ ہوا ہمیں میسر کی تاکہ ہم سانس لے سکیں، ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور سبزیاں کھانے کے لیے پیدا کی، پیار کرنے والے ماں باپ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سب کا پالنے والا اللہ ہے، جسے کبھی بھی زوال نہیں۔ اس کے بعد ہم حمد کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ خالق، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ شے، چیز، راج، حکمرانی۔ خلقت، خلقت کہتے ہیں مخلوق کو، خلقت مخلوق۔ فانی، ختم ہو جانے والی۔ امت، ماننے والے، پیروکار۔ رازق، رزق دینے والا۔ عالم، جہان کی جمع ہے، مراد زمین اور آسمان، دنیا۔ یہ اس کے الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں توڑ جوڑ۔ ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں، انہیں ہم نے توڑ کر کے لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے عالم۔ عالم میں پہلا حرف جو استعمال ہوا ہے عین، الف، لام، میم، ان سارے حروف کو جب ہم جوڑیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا عالم۔ تخت، تخت میں پہلا حرف ہے تے، خے، تے، تخت۔ فانی، فے، الف، فے الف فا، نون چھوٹی یہ نی۔ اب یہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس ای کی آواز آئے گی تو وہاں پہ ہم نے چھوٹی یہ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ مصوتوں میں سے ہے اور اس کی آواز ہے ای۔ فانی، فانی میں بھی ای کی آواز استعمال ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے چھوٹی یہ کا استعمال کیا ہے۔ فے الف فا،
نون چھوٹی یہ نی، فانی۔ اگلا لفظ ہے احسان، الف ہے سین الف نون، یہ سارے حروف جب آپس میں ملے ہیں تو یہ لفظ بنا ہے احسان۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الفاظ، جملے۔ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عالم، عالم کا جملہ ہے سارے عالم کا مالک اللہ ہے۔ احسان، بادشاہ نے رعایا پر احسان کیا۔ تخت، ملکہ کا تخت الٹ گیا۔ فانی، یہ دنیا فانی ہے، فانی کہتے ہیں ختم ہو جانے والے کو یا عارضی، کچھ عرصے کے لیے جو چیز ہوتی ہے جس نے بعد میں ختم ہو جانا ہے اسے ہم کہتے ہیں فانی۔ الفاظ جملے آپ نے اپنی مرضی کے بنانے ہیں، یا آپ کو صرف مثال دی گئی ہے، آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ خود سے جملے بنانے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، خلقت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے خلقت سے مراد ہے تمام مخلوق، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند انسان حیوانات، یہ سب کے سب خلقت ہیں۔ خلقت سے مراد ہے تمام مخلوق۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا راج کہاں ہے؟ یعنی کہ کس چیز پر اللہ تعالیٰ کا راج ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا راج زمین آسمان پر ہے، دونوں جہاں یعنی کہ سارے عالم پر اللہ تعالیٰ کا راج ہے، زمین اور آسمان دونوں پر۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کس کا خالق ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اگلا سوال، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ صفات کہتے ہیں خوبیوں کو۔ ابھی جو ہم نے حمد پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی؟ جی، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات رازق اور خالق بیان کی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رازق اور خالق بیان کی گئی۔ سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے شعر کا مطلب واضح کریں۔ حمد میں سے یہ شعر لیا گیا ہے، آپ نے اس شعر کو پڑھ کر اس کا مطلب آسان الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ شعر ہمارے پاس ہے، کیا یہ احسان کم ہے، پاک نبی کی امت ہیں ہم۔ کیا یہ احسان ہے کیا کم، پاک نبی کی امت ہیں ہم۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم سب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور پھر خصوصاً مسلمان بنایا، اپنے دین پہ چلنے والا بنایا، اپنے نبی کو ماننے والا بنایا، پیروکار بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں
اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بتایا جو رستہ ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہم نے کس رستے کو اپنانا ہے اور کس چیز سے دور رہنا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے اوپر ہم نے اعراب لگانے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں زیر، زبر، شد، مد، پیش، جزم اور تشدید کو۔ اعراب لگانا کیوں ضروری ہے؟ اعراب لگانے سے ہمیں الفاظ کی ادائیگی کا پتہ چلتا ہے کہ اس الفاظ کو، اس لفظ کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے نواب۔ نا کی آواز نکل رہی ہے تو نون کے اوپر زبر لگے گی، نون زبر نا۔ اس کے بعد واو کے اوپر تشدید لگے گی اور واو نون کے ساتھ جڑ جائے گا، نواب۔ اور بے کے اوپر ہم جزم لگائیں گے کیونکہ بے کی آواز وہاں پہ ساکت ہو گئی ہے، رک گئی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ جزم کا استعمال کیا ہے، نواب۔ اگلا لفظ ہے آنن فانن۔ تو جس آواز کے اوپر، جس لفظ کے اوپر ہم نے زور لگانا ہوتا ہے وہاں ہم دو زبر لگا دیتے ہیں، اسے ہم تنوین بھی بولتے ہیں، آنن۔ تو نون کے اوپر ہمارا زور لگا ہے تو نون کے اوپر ہم نے دو زبر لگا دی ہیں، آنن فانن۔ اگلا لفظ ہے مفت۔ میم کے اوپر پیش، فے اور تے کے اوپر آ جائے گی جزم، مفت۔ خالص، خا کی آواز ہے تو خے کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، لام کے نیچے لگے گی زیر اور صاد کے اوپر آئے گی جزم، خالص۔ قدر، قدر میں کاف کے اوپر زبر لگے گی جبکہ دال کے اوپر تشدید اور رے کے اوپر جزم، قدر۔ ان سارے الفاظ کو ورک شیٹ کے اوپر آپ نے اعراب لگا کر مکمل کرنا ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے دی گئی ورک شیٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اسے حل کرنا ہے۔ سارے جوابات کو آپ نے کاپی میں خوش خط لکھائی میں لکھنا بھی ہے اور سارے کام کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔